آپ وہ بوڑھی کا بھی واقعہ سنے ہوں گے کہ ایک بوڑھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ راستے سے گزرتے تو وہ بوڑھی ہمارے نبی کے اوپر ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی. ایک دن اتفاق سے انہوں نے کچرا نہیں پھینکا. اللہ کے نبی نے ایک شخص سے سوال کیا کہ وہ بوڑھی کہاں ہے, وہ بوڑھی اماں کہاں ہے جو کچرا پھینکا کرتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے, ہم رہتے تو مسئلہ مسائل ڈھونڈتے, کہہ رہے وہ تو کافر ہے, وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہے, کیسے جائیں گے اس کی عادت کرنے کے لیے. تو للعالمین کے سردار, آخری نبی, اللہ کے محبوب, جس کے صدقے طفیل ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا, وہ ذات گرامی سوال پوچھ رہے, ان کا حال خبر پوچھ رہے کہ بوڑھی اماں کہاں ہے, آج تو کچرا نہیں پھینکا گیا میرے اوپر. تو جن سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس بوڑھی اماں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. ایمان میں داخل نہیں ہے اب تک. اس بوڑھی اماں سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے آپ کا؟ بوڑھی اماں نے کہا بیمار ہوں, پریشان ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہاں بیمار ہو تو بیماری رہو, پریشان ہو تو پریشانی رہو, بستر پہ پڑی ہو تو پڑی رہو, یا دنیا سے مر جاؤ؟ نہیں, بالکل نہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے. ان کے لیے دعائیں ہو رہی, وہ کوڑا پھینکنے والی عورت کے لیے دعائیں ہو رہی ہے. 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا, ہم سب جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر تشریف لائے, اس مہینے کے اندر ہی تشریف لے کر دنیا سے چلے گئے. لیکن ان کے آنے کا جو مقصد تھا, انہوں نے جو محنت و مشقت کا سامنا کیا اس دین کو پہنچانے کے لیے, تو آج کے نوجوان یہ 12 ربیع الاول کے جشن کو اس طرح سے ملاتے ہیں کہ وہ جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو عیدیں ہیں, اس عید کی خوشیوں سے زیادہ یہ خوشیاں بڑھ جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی مناؤ, نمازیں چھوٹ رہی ہے, سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ اس جلسے کے ساتھ, اس جلوس کے ساتھ, اس ٹیم کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہوتی ہیں. جبکہ اسلامی شریعت نے یہ کہا کہ عورتیں گھر کے اندر رہے, پردے کے ساتھ رہے, بے پردہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن آج دھڑلے سے 12 ربیع الاول کے تاریخ کے آنے پر جو خوشیاں آج امت مسلمہ کے کچھ حضرات مناتے ہیں, تو اس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا. ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں, اور ہمیں اللہ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا کیا. اس دین کو پہنچانے کے لیے جس محنت و مشقت کا سامنا کیا, تو ہمیں بھی محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمارے دین کے اندر یہ ساری چیزیں جائز ہے یا نہیں ہے. جو چیزیں آج ہو رہی ہے, جس مشن کو لے کر آئے اس مشن پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے, ہمارے نبی کے پیغامات کیا تھے, ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے, قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہے, وہ ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا. اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو فلاں شخص سے کرتا ہے, ہم بھی یہ کام کر لیں فلاں شخص کی طرح, اس کا ہم ساتھ دے دیں, تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, جو صحابہ کرام کے زمانے سے ثابت نہیں ہے, اگر آج اس چیز کو اگر اس دور میں کیا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں ایک فتنے والی چیزیں ہیں. یہ دین کے اندر بددینی اور بدعات و رسومات ہے. میں نے پچھلے جمعہ 2-3 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا کہ بدعات و رسومات کے آنے کی وجہ سے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو سنت جو رہتی ہے, جو سنت ہے اصل میں, جو حقیقت میں جو چیزیں ثواب کے حامل ہیں, ہم ان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی سے سنتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہے, اور ہم بدعات کے پجاری ہو جاتے ہیں, رسومات کے پجاری ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جس کا اسلامی شریعت میں کوئی نام و نشان نہیں. آج امت مسلمہ کا وہی حال ہے کہ امت مسلمہ دن بدن نئی فتنوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں الجھتی چلی جا رہی ہے, اور جو حقیقی دین ہے اس دین سے ہم کوسوں دور چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بدعات کو, رسومات کو زیادہ اہمیت دے دیا سنت کے مقابلے میں, فرض کے مقابلے میں. اب آپ دیکھ لیجئے, آپ نے چیزوں کو دیکھا ہوگا
کہ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں، جو لوگ پورے دن اس جلسے میں رہتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ ہر زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ امت محمدیہ کا یہ حال ہے، اس سے پہلے کے بھی لوگ وہی کام کرتے تھے جو نبی جس چیز سے منع کرتے تھے، جو نبی نہیں کرتے تھے وہی اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہا گیا وہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کرتے تھے، ما لا یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا، جس کا حکم نہیں ہے اس کو لوگ کرتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ بددینی رسومات والی چیزوں کو مسلمانوں نے کس طرح سے پکڑ کے رکھا ہے، اور جو چیزیں اسلامی شریعت کی چیزیں ہیں اس سے ہم بہت دور ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ جنازہ کی نماز لے لو، جنازہ کی نماز سامنے ہوتی ہے، آگے امام صاحب پڑھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دعا پڑھو، نویت ان اؤدی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ وفرض الکفایہ وثناء للہ تبارک وتعالی والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام۔ یہ دعا ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیوں پڑھ کے سنا رہے بھائی؟ جب تم نے اسلام قبول کر لیا، جب تم مسلمان ہو گئے تو ہم تمہیں دعا پڑھائیں گے، یہاں دعا کے لیے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ دعا ہم پڑھا رہے ہیں، اب جو بعد والی جو دعائیں ہیں، جو نیت مان لیتے ہو اللہ اکبر، اب جو یہاں 4 تکبیریں ہو رہی ہے، اس میں جو دعائیں پڑھی جا رہی ہے، ثنا پڑھی جا رہی ہے، درود شریف پڑھی جا رہی ہے، میت کے لیے جو دعائیں پڑھی جا رہی ہے، کیا یہ آپ کو یاد ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ کو جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے کہ ہم کو کیا پڑھ کے نیت کرنی ہے، تو بتاؤ اتنی لمبی لمبی کیا دعا یاد ہوگی؟ تو آج رسمی طور پر ہم آتے ہیں، نہ وضو کا پتہ ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ ہے کہ وضو کیسے کریں گے، کیا کیا پڑھیں گے، کچھ نہیں، آتے ہیں بس رسمی طور پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابھی تو کچھ دیر میں اعلان ہوگا مائک سے کہ بھائی جس کی میت ہوئی 12 دن کے بعد قرآن خوانی ہونا ہے، کل خوانی ہونا ہے، سارے لوگ خوشی مناتے ہیں، کل خوانی کی تو کھانا پینا ہوگا، پورا دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں، گوشت کے بوٹی ٹانے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا دین میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، لیکن کیے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ جنازہ کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم جنازہ کی اہمیت سے دور ہیں، لیکن قرآن خوانی کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی تو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہمارے باپ کی مغفرت نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جائے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا۔ یہ عقیدہ کیوں ہوا؟ یہ بددینی کی وجہ سے ہوا کہ ہم سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فرضیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے تو خدا کی قسم ہماری زندگی میں بددینی آئے گی، رسومات والی چیز آئے گی، اور جب سنت اور فرض سے جب محبت ہوگی، اس کے لیے اپنی جان دینے کی بازی لگاؤ گے تو پھر بددینی سے دور رہو گے۔ پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا جنازہ کی نماز کی اہمیت، کہ ہم جنازہ کی نماز پڑھنے آئے، کسی امام کے ہم محتاج نہیں ہے کہ ہم کو وہ دعا پڑھائے کہ دعا پڑھ لو بھائی۔ ارے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جو حضرات آ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ حضرات ہیں جو فرضیت کے پورے مسئلے جانتے ہیں۔ اگر امام صاحب بیچ میں اگر 2 رکعت میں اس کی وضو ٹوٹ گئی، اگر وہ پیچھے سے ہٹ جائے وہاں سے، تو پورے مقتدی حضرات دیکھنے لگے کیا ہونا ہے۔ اب جو اگلا کو پڑھائے گا، کس کو پڑھائے گا؟ اگر کسی کو پڑھا دیا تو اب وہ کیا کرے گا نہ جانے، واللہ عالم، کیا وہ الٹی پھلٹی حرکتیں کرے گا۔ ایسے ہو رہے بھائی، آپ اپنا جائزہ لیں۔ یہی ہے امت مسلمہ کا حال کہ فرضیت سے دور ہے، سنت سے دور ہے، اور بددینی سے ہماری محبت ہو رہی ہے، رسومات سے محبت ہو رہی ہے، کل خوانی سے محبت ہو رہی ہے، اور گھروں میں چراغاں سے محبت ہو رہی ہے، گلیوں کو سجائے جا رہے ہیں۔ ایمان کے کیا حال ہے، اس کو کبھی نہیں سجایا ہم نے، گلیوں کو سجا دو۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، ارے نبی کی جو آمد ہوئی، کیا مشن لے کر آئے، اس مشن کے بارے میں پوچھو نوجوانوں سے، کچھ بھی پتا نہیں، بس یہی کہیں گے ہمارے نبی تو آئے۔ ارے آئے ہیں تو آئے کیوں ہیں؟ کیا پیغامات ہیں ان کے، کیا مقصد ہے، کیا کس لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمارے نبی کو، پوچھو، کچھ پتا نہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں، خصوصاً آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے۔ اگر دین سے نہیں جڑو گے، نمازوں سے نہیں جڑو گے، تو آپ کا جو آنے والا مستقبل ہے 5 سال 10 سال کے بعد،
آپ اور بددینی میں چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے جو سوچو گے تو بڑا مشکل ہوگا اپنے آپ کو نکالنے میں۔ اس لیے کم سے کم سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر بات۔ اور ایصال ثواب کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مالی ایصال ثواب کریں، مالی ایصال ثواب۔ جیسے آپ اپنے ابو کے لیے کوئی کہیں پہ کوئی چیز بن رہی ہے، مسجد مدرسے کچھ ہو رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ دان کر دیا اپنے ابو کے نام سے۔ مسجد میں وضو خانے نہیں ہے، آپ نے ابو کے نام سے وضو خانہ بنا دیا۔ دیوار کے رنگ پینٹ نہیں ہے، آپ نے وہ پینٹ کرا دیا۔ یہ مالی ایصال ثواب کیجئے۔ آج مالی ایصال ثواب نہیں ہو رہا ہے، آج کھانے پینے والا ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ کھانے پینے والا، کھانے پینے کے لیے آ رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار آ رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔